ایسا اجتماع ہوتا ہے کہ میں خود ذاتی طور پر کمزور آدمی ہوں، جذبات پہ قابو نہیں رہتا کہ طلب علم اور تحصیل علم کا سلسلہ، اس میں انقطاع اور توقف نہیں ہونا چاہیے۔ کتابوں کا مطالعہ کرنا، بار بار ان کا مطالعہ کر کے انسان اپنے علم کے اندر پختگی، گہرائی اور حسن پیدا کرے۔ کمزوری کو در نہیں آنے دینا چاہیے، بلکہ اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ باللہیت کا تعلق باللہ اور اللہ رب العزت کے ساتھ نیاز مندی اور عبودیت اور محبت اور اخلاص کا جو تعلق ہے، اس کو ہمیشہ مضبوط کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، یہ بہت گہرا اور مضبوط انسان کا ہونا چاہیے۔ اسی کی طرف توجہ، اسی کی طرف کتابت، اسی سے سوال، اسی کے سامنے سب کچھ اپنا پیش کر، یہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تعریف الغالین، یہ غالی لوگوں نے جو دین کو بدل کے رکھ دیا ہے، شرک، بدعات، خرافات اور لغویات دین کا حصہ بنا دی گئی۔ ینفون عنہ تعریف الغالین وانتحال المبتلین، باطل پرست جن کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے، ان کو چھانٹنا، ان کو الگ کرنا اور لوگوں کو صحیح حق سے آگاہ کرنا، اس سے انہیں روشناس کرنا، یہ علماء امت کی ذمہ داری ہے۔ شیخ یاسین ظفر صاحب جامعہ سلفیہ کی ان تمام سرگرمیوں کے روح رواں اور فضیلت مآب جامعہ سلفیہ کے اساتذہ جو اس قافلے کے شریک سفر ہیں، جنہوں نے اس ادارے میں بیٹھ کر انسان سازی اور مردم گری کا عظیم فریضہ سر انجام کیا ہے، اور انتہائی عزیز القدر اور بہت ہی محبت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ فضلاء جو اس اجتماع میں شریک ہیں اور وہ مختلف میدانوں کے اندر سرگرم عمل ہیں، اور اس اجتماع کے اندر جس کی بنیاد صرف وہ ایک دینی اخوت اور ایک قلبی محبت ہے، جو ایک ادارے کے اندر ایک وقت گزارنے کی وجہ سے اور ایک اس راستے کے راہی ہونے کی وجہ سے جو اللہ کے دین کے اعلاء اور احیاء کا راستہ ہے، اور اس منزل کے لیے سرگرم ہونے کی وجہ سے جو ہر ایک عالم دین کی منزل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انسان اللہ رب العزت کے قرب اور اس کی محبت سے بہرہ مند اور سرفراز ہو جائے۔ ایسا اجتماع ہوتا ہے کہ میں خود ذاتی طور پر کمزور آدمی ہوں، جذبات پہ قابو نہیں رہتا، دل پانی پانی ہو جاتا ہے ان عزیزوں کو دیکھ کر کہ اب یہ ذمہ داری انہوں نے سنبھالنی ہے، اور ماشاءاللہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور ہم تو چراغ سحر ہیں کہ بس کنارے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو جانے والوں کی جگہ پر کر سکیں، اور یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ یہ جو جگہ خالی ہو رہی ہیں، مسندیں خالی ہو رہی ہیں، منبر جو ہے وہ ان خطباء سے جن کے علمی خطبات ہوتے تھے یہ خالی ہو رہے ہیں، اسی طرح تحریری اور تصنیفی اور تالیفی میدان، اس کے اندر اب وہ رنگ نہیں رہا جو پہلے اہل حدیث کا امتیاز ہوتا تھا، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے محترم شیخ یاسین ظفر صاحب نے جو آپ کو توجہ دلائی کہ طالب علم ساری زندگی طالب علم رہتا ہے، کہ طلب علم اور تحصیل علم کا سلسلہ، اس میں انقطاع اور توقف نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ زوال اور انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ انسان آگے بڑھتا رہے تو سفر جاری رہتا ہے، اور اگر توقف اور انقطاع آ جائے تو پھر انحطاط اور زوال شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ آج کل بے شک سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک تواصل کا اور انفارمیشن کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ چیزیں وقتی اور آنی ہوتی ہیں، آنن فانن چیز سامنے آئی،
وقتی طور پر اس سے تاثر لیا اور اس کے بعد ختم ہو گئی. لیکن علم کی تحصیل کے لیے کتابوں کے ساتھ وابستہ ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کتابوں کا مطالعہ کرنا اور ان سے بار بار مطالعہ کر کے مداومت النظر بار بار ان کا مطالعہ کر کے انسان اپنے علم کے اندر پختگی، گہرائی اور حسن پیدا کرے، یہ بہت ضروری ہے. سرسری سی معلومات یہ چیزیں جو ہے نا دین کے اندر راسخون فی العلم ان علماء کی ضرورت ہے جن کے اندر علمی رسوخ، اپنے علم میں رسوخ اور گہرائی اور پختگی پیدا کرنی چاہیے. علم راسخ ہو، گہرا ہو اور وسیع ہو اور اس کے اندر پختگی ہو. کہ کوئی چیز آدمی پڑھے، کسی تحریر کو پڑھے، کسی چیز کو کسی نے شیئر کیا ہے، وہ سامنے آئی، انسان فوری طور پر متاثر ہو جائے. نہیں، انسان کے اندر پختگی ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، اور یہ علم کی گہرائی اور پختگی کے ساتھ اور ایمان اور یقین کے رسوخ کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتا ہے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، علم اور ایمان کے اندر انسان کی پختگی ہونی چاہیے. علم بھی پختہ ہو اور ایمان بھی پختہ. اور اس علم کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بندگی اور عبودیت کا یہ مستحکم اور استوار تعلق بن جائے. انسان کے اندر اللہ رب العزت کی محبت، اللہ کی طرف انابت، اللہ رب العزت کی خشیت اور اس کی طرف رجوع اور اس کے اوپر توکل اور اس کے اوپر حسن ظن اور اعتماد، یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں. یہ اصل حاصل ہے اس علم کا. اس کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے. اور یہ دنیا کے جو مشاغل ہیں اور یہ دنیا کی جو دوڑ ہے، اس کے اندر اس تعلق کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. اس کمزوری کو در نہیں آنے دینا چاہیے، بلکہ اس کا ازالہ کرنا چاہیے. اور اس تعلق کو، باللہیت کا تعلق باللہ اور اللہ رب العزت کے ساتھ نیاز مندی اور عبودیت اور محبت اور اخلاص کا جو تعلق ہے، اس کو ہمیشہ مضبوط کرتے رہنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس تعلق کو مضبوط کرنے کا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحبت کو ہمیں یہ میسر نہیں ہے، لیکن علمی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کا انسان کو اپنی اصلاح اور اپنی شخصی تعمیر اور اپنی ذاتی تعمیر کے لیے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے آپ کی تکمیل کرنی چاہیے. اس کی بڑی ضرورت ہے. تو اللہ کے ساتھ تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق یہ بہت گہرا اور مضبوط انسان کا ہونا چاہیے. اور پھر تیسری ذمہ داری جو ہے وہ ایک عالم کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ وہ اس امت کی اصلاح کی فکر کرے. جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ سوشل میڈیا بھی اس کا ایک بڑا وسیع میدان ہے، اور اس میں کافی جو ہے نا اس کے اثرات دیکھے جاتے ہیں کہ ایک بات جو ہے وہ ایک آدمی کی زندگی بدل دیتی ہے. لیکن انسان کی تعلیم اور تربیت اور تزکیہ، اس کا وہی طریقہ ہے مسجد کے ساتھ تعلق اور اساتذہ کے ساتھ تعلق معلم اور مربی کے ساتھ تعلق. انسانوں کا یہ تعلق ہو تو پھر ہی انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس کی تربیت بھی ہوتی ہے اور اس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے. تو اس تعلق کے حوالے سے آپ کو مساجد کے اندر دروس، خطبات اور جہاں کسی یونیورسٹی اور کالج میں آپ پڑھا رہے ہیں وہاں آپ کو لوگوں کے اوپر اس طرح کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی مجالس ہوں، ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور ان کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا جائے اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے. اور جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، ربانی بنو. ربانی ایک تو معنی اس کا یہ ہے، علماء کرتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ. انسان کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس قدر مضبوط ہو جائے کہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ ہر وقت وابستہ رہے، اس کا قلبی تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہر وقت جڑا رہے. ربانی، اللہ والا، یہ نسبت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ نسبت سب سے اونچی نسبت ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق
حاصل ہو جائے اور اللہ کے ساتھ وابستگی ہو جائے اور اعتصام باللہ، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ کے ساتھ اعتصام، اس کے اوپر توکل، اس کے اوپر بھروسہ، اسی کی طرف توجہ، اسی کی طرف ہدایت، اسی سے سوال، اسی کے سامنے سب کچھ اپنا پیش کرنا، یہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کونوا ربانیین، یہ ربانی نسبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ انسانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اور ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور جہنم کے راستے سے ہٹا کر انہیں جنت کی راہ پہ لگانے کے لیے آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ ہونا چاہیے اور ایک ایسی لگن ہونی چاہیے جس کا عروج تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کلائمیکس ہے، اس کا سب سے اونچا مقام وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت مطہرہ اور آپ کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے، لیکن جو آپ کے وارث ہیں ان کو بھی اس ورثے سے حصہ لینا چاہیے، ان کے دل میں بھی یہ تڑپ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں الحاد ہے، دھریت ہے، فتنے ہیں اور جدیدیت کا فتنہ ہے، روافض کا فتنہ ہے، روافض کا فتنہ مجوسیت کا فتنہ ہے، یہ مجوسیت کو اور ایرانی قوم پرستی کو پوری دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور بعض جو لوگ ہیں غیر شعوری طور پر اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ سلف کے بنے سے ہٹتے جا رہے ہیں، تو ان فتنوں کو سمجھنا اور ان کے سامنے سینہ سپر ہونا یہ علماء امت کی ذمہ داری ہے۔ یحمل هذا العلم من كل خلف غدوله ينفون عنه تحریف الغالین وامتحان المبطلین وتاویل الجاہلین۔ تعریف الغالین، یہ غالی لوگوں نے جو دین کو بدل کے رکھ دیا ہے، شرک، بدعات، خرافات اور لغویات دین کا حصہ بنا دی گئی۔ ینفون عنہ تعریف الغالین وامتحان المبطلین، باطل پرست جن کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے، انہوں نے ایسی چیزیں دین کے اندر شامل کر کے دین کا حصہ بنا دی ہیں، ان کو چھانٹنا، ان کو الگ کرنا اور لوگوں کو صحیح حق سے آگاہ کرنا اور اس سے انہیں روشناس کرنا یہ علماء امت کی ذمہ داری ہے۔ وتاویل الجاہلین، اور اسی طرح جو اصل علم سے جاہل ہیں اور انہوں نے تعویلیں کر کر کے دین کی شکل ہی بگاڑ دی اور اس کو کیا سے کیا بنا دیا ہے، یہ متجددین اور جدیدیت پسند اور زمانہ سازی کی تعلیم دینے والے، انہوں نے دین کی وہ روح باقی نہیں رہنے دی۔ ان فطروں سے آگاہ ہونا اور ان کی سرکوبی کرنا اور ان کے سامنے سینہ سپر ہونا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے، اس لیے ان ذمہ داریوں کا ہمیں احساس کرنا چاہیے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور باقی جن جذبات کا آپ نے اظہار کیا ہے فاروقی صاحب نے، اور آپ نے بھی اس سے پہلے، واقعتاً یہ ادارہ ایسا ادارہ ہے جس کی بنیاد یقین جانیے صدق اور اخلاص کے اوپر رکھی گئی۔ جن لوگوں نے اس کی تاسیس کی تھی وہ اس مسلک کے لیے اور اس جماعت کے لیے بہت اونچے عزائم رکھتے تھے، اور الحمدللہ شاید جو ان کے عزائم تھے وہ تو ابھی تک ہم حاصل نہیں کر پائے، لیکن الحمدللہ ان کے اخلاص کی برکت سے پورے ملک کے اندر اس ادارے کا نمایاں کردار ہے۔ یہاں کا منہج، یہاں کا ماحول اور یہااں کا تربیتی انداز، یہ الحمدللہ سب لوگوں کی زندگیوں پر اس کے اثرات ہیں۔ میں بھی اپنے آپ میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ جو احسان ہے اس ادارے کا، اس کا ساری زندگی ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہم اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے محسنین کے لیے اور اپنے رفقا کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ رب العزت۔ تو اداروں کے ساتھ وابستگی رکھنا اور ان کی تعمیر و ترقی سے جڑے رہنا اور اس کے بارے میں اپنا جو ہے نا حصہ ڈالتے رہنا، دعاؤں کے ساتھ بھی اور تعاون کے ساتھ بھی، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، دعا جو ہے یہ بھی بہت بڑا عطیہ ہوتا ہے۔ اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، اپنے مربی حضرات کے لیے دعائیں خیر کرتے رہنا۔ اور سچی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر بہت ہی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں، اور جو ساتھی بچھڑ گئے ہیں ان کا بچھڑنا اور ان کی مفارقت یہ بھی دل کے اندر ایک زخم ہے جو رس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، شیخ الحدیث صاحب کو اللہ عافیت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ زندگی کے سفر کے حصے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اور ہمارا سب کا اللہ رب العزت دین پر استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور جس طرح آج ہم یہاں
ایک محبت کے ماحول کے اندر اور ایک اخلاص اور مودت کے ماحول کے اندر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، الا المتقین کا مصداق بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں حشر میں بھی اکٹھا کرے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت میں اکٹھے ہوں، اور جنت کی اللہ رب العزت کو لازوال بادشاہی سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ قائم رکھے، اس ادارے کو برکت اور ترقی دے، اور جو اس کے اساتذہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور نبیین، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ملائے، اور ہمیں بھی ان کے راستے کے اوپر قائم رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور اس طرح مل بیٹھنا واقعتاً یہ اس حدیث کا مصداق ہے، وجبت محبتی للمتزاورین فیہ المتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ، میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے والے، ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق بنائے، اور اس محبت کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذریعہ بنائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔